بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دسمبر 2024 رحمان علی باجوہ سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، آج ہمارے سیکریٹریٹ کور کمیٹی کے ساتھیوں کی میٹنگ تھی۔ جو 20 تاریخ کا ہمارا احتجاج تھا، اس کے بعد 10 تاریخ کی بھی ہم نے کال دی ہوئی ہے، 10 دسمبر کی۔ تمام ساتھیوں کی ہمارے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے جو موجودہ ملکی حالات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو 24 تاریخ کا احتجاج تھا، اس کے اندر جتنے بھی ہمارے پولیس کے جوان، رینجرز کے جوان یا احتجاج کے اندر جو ہمارے شرکا تھے، پاکستانی شہری تھے جو زخمی، شہید یا فوت ہوئے، ان کے لیے ہم نے فاتحہ خوانی بھی کی۔ بحیثیت سرکاری ملازمین پہلے دن سے بڑا کلیئر کٹ موقف ہے کہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہے ان کی پالیسیز کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ 10 فروری 2021 کا پروٹیسٹ ہو، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، جو بھی پالیسیز تھی، ہمارے اوپر آنسو گیس شیلنگ سارے معاملات ہوئے، ہم پھر بھی اپنی سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جو موجودہ ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارے جو بھی مطالبات ہیں، اگر وفاق کی بات کی جائے تو سٹنگ گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے۔ ہم سے وعدے کیے ہوئے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے بھی، مریم نواز شریف صاحبہ نے، ان مطالبات کو فی الفور جو ہے پورا کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ جو ملازمین کے ساتھ کمٹمنٹس کی گئی ہیں پینشن ریفارم کے، اس کے حوالے سے وہ معاملات وہاں پہ حل کیے جائیں۔ سندھ کے اندر اگر ہمارے ملازمین کے ایشوز ہیں تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے ہم ڈیمانڈ کریں گے، ہمارے ساتھی جو ہیں وہاں پہ۔ وفاق کی بات کی جائے، وفاقی سیکریٹریٹ کی بات کی جائے اگر، تو بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کہ یہ وفاق کا وہ چشمہ ہے جو بھی بینیفٹ یہاں سے ملتا ہے آٹومیٹکلی صوبوں میں اس کا جو ہے وہ بینیفٹ جاتا ہے۔ حالیہ پینشن کے حوالے سے جو 2-3 نوٹیفیکیشن ہوئے تھے، ایک نوٹیفیکیشن رہتا ہے جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں اور ملازمین کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اکٹھے ہو جائیں۔ جو پینشن کے انڈر ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز لگ کے آ رہے تھے 2011-15 کے، سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے اس کو ختم کیا، اور 2 دسمبر میں پنجاب کی گورنمنٹ نے اس کو ختم کیا، اور یہ وفاقی ملازمین جتنے بھی ہیں انتظار کریں، اس کی آلریڈی اپروول ہو چکی ہے، کچھ ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے، اور یہ ایوریج کے اوپر بھی معاملات آنے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پینشن اصلاحات کے حوالے سے ڈیلی ویجز کانٹریکٹ کنٹیجنٹ کے جو بچوں کو نوکری سے نکالا ہے، جو ہمارے کلاس 4 کے ساتھیوں کی اپ گریڈیشن ہوئی، 2 سکیل دیے، ان کو اگلے سکیل کی مراحت نہیں دی گئی، یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ملازمین اپنا جو اصل مطالبہ ان کا، جو ایک احساس محرومی ہے، آئین کا آرٹیکل 25 اور 38 یہ کہتا ہے کہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کسی بھی چیز میں، تو ہماری جو ڈسپیرٹی ہے سیلریز کے اندر ہے، اور سیلری سلپ یہ چیخ چیخ کے بول رہی ہے، تو جو مین ایشو تنخواہوں کی تفریق کا ہے، اس سے ہماری توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
जो तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कंटीजेंट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन थी उससे तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। जो दरीना मुतालबा था वफाकी मुलाजमीन का अपग्रेडेशन के हवाले से उससे हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात मौजूद हैं कि 100% इजाफा किया जाए। 2021 में वो होना था। करोड़ों रुपए जो है उसके ऊपर लगाए गए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही। रेंट रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डिनेंस 2001 कानून किरायादारी, ये एक्ट मालिकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि वो हर 3 साल के बाद किराया बढ़ाएंगे, एक्ट है। मगर मालिकान तो किराया बढ़ा रहे हैं, इसके अंदर जो तनख्वाहों के अंदर जो हायरिंग के अंदर इजाफा है। हमारा तो मुतालबा है कि हाउस रेंट के खत्म करके हायरिंग और ये तनख्वाहों के साथ दी जाए, जिस तरह हमारे पुलिस के भाइयों को, आईबी के भाइयों को, एफआईए के भाइयों को मिल रही है, नैब के साथियों को मिल रही है। ये हायरिंग को तनख्वाह का हिस्सा बनाया जाए। उसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 1 से 10 स्केल के लिए 100% का इजाफा जो है प्रपोज किया गया था। 11 से 16 75 और ऊपर जो है 50%। यार ये सारे काम हो जाएंगे, तसल्ली रखें और एक जगह रुक जाएं आप लोग। उसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करके वहां पे भेज दिया। क्या हमारे मोहतरम जजेस की हाउस रेंट रेगुलेशन और वो सारे थे, उसके लिए थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करवाई गई। नेशनल असेंबली की तनख्वाहों में जो अलाउंसेस फ्रीज से डिफ्रीज किए गए, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन हुई। गरीब छोटे मुलाजिम के लिए जब भी कोई बात आएगी तो वहां पे थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन। 14 अप्रैल 2020 के अंदर पे एंड पेंशन कमीशन बना था और वो भी बाहर से जो है बंदा लाए गए थे। तो क्या उसके ऊपर अमल दरामद हुआ है? जवाब है नहीं। तो एक क्लियर कट मैसेज है कि एक चीज पे नजर है इंशाल्लाह ताला। फेडरल सेक्रेटेरिएट के ये साथी अपग्रेडेशन का भी मुतालबा है, तनख्वाहों में तफरीक का भी मुतालबा है। जो पेंशन रिफॉर्म्स आ रहे हैं, खो फेडरल सेक्रेटेरिएट हो, वफाक हो, सूबे, हर बंदे ने इससे जो है मुतासिर होना है। कंटीजेंट के हमारे मुलाजिम 1.5 लाख पोस्टें जो है वो खाली जो है खत्म कर दी गई हैं। मगर 100-150 लोगों को क्लास 4 को आप नौकरी से निकाल के कहें कि मईशत ठीक हो जाएगी, तो खुदारा इन क्लास 4 के बच्चों का जो है वो घर ना छीना जाए। स्कूलों, इदारों की निजकारी तवज्जो हटाने के लिए एक नया सिलसिला ये भी शुरू कर दिया गया है। खुदारा मुल्की असासों को, मुल्की विरसों को बेहतर मैनेजमेंट ला के, मैं फिर से कह रहा हूं कि बेहतर मैनेजमेंट ला के सख्त इकदामात करके जो है हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। PWD पाकिस्तान बनने से पहले का इदारा था और इसको बंद कर दिया गया करप्शन के ऊपर। मेरा बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि वो जो करप्शन के चार्जेस थे, कितने लोगों को नौकरी से बरतरफ किया गया है, कितने लोगों के ऊपर केस बनाया गया है। इदारा तो बंद हो गया, क्या किसी को कटहरे में लेके आए? इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए, सख्त से सख्त ट्रेनिंग, आजमाइशी, ये सारी चीजें हम उसके लिए तैयार हैं। अपनी गवर्नमेंट के शाना बशाना खड़े हैं। मगर फिर से वही बात कि जो हमारे जायज़ आइनी मुतालिबात हैं, जो एक एहसास महरूमी है, जब तक ये ख़त्म नहीं की जाएगी ये तहरीक चलती रहेगी। साथ ही अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा रखें। और जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, जिस एहसन तरीके से गवर्नमेंट ने इसको जो है वो टैकल किया है,
تو اس سے بڑی تیاری کے ساتھ اگر ہم نہیں نکلیں گے، متحد ہو کر نہیں نکلیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مطالبات پورے نہیں ہونے والے. اور میں اللہ کا بڑا کرم ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا کرم ہے. اور آپ تمام ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ گزشتہ 4 سال کے احتجاجوں کے اندر نہ ہمارے اوپر حکومت مخالف ہونے کا الزام لگا، نہ کوئی گملہ پتا توڑنے کا الزام لگا، نہ گاڑی توڑنے کا الزام لگا. انشاءاللہ تعالیٰ پرامن رہتے ہوئے، غیر سیاسی رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ مشاورت کے ساتھ آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. آپ ساتھیوں کے لیے صرف اتنا میسیج ہے کہ گزشتہ 7 سے 8 روز مسلسل جو ہمارے اپنے کوآرڈینیشن میں ہمارے ساتھی سے دوست احباب، کسی کا رشتہ دار، کسی کا کزن، کسی کا بھائی جو اس شوق میں گیا ہوا تھا وہ گرفتار تھے، ہم ان کے پیچھے پھر رہے ہیں ابھی تک. تو بحیثیت سرکاری ملازم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، کسی بھی پراپوگنڈے کے حوالے سے سیاسی پوسٹیں شیئر کرنے سے اجتناب کریں، اپنے اور اپنے اہل خانہ کا جو ہے دھیان رکھیں. مگر ایک چیز بہت واضح ہے کہ اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے نہ پہلے پیچھے ہٹے تھے نہ آئندہ، اور ڈٹ کے منظم متحد ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. بصورت دیگر جو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. صرف ایک ہی میسیج، اتفاق، اتحاد اور فیڈرل سیکریٹریٹ ہو یا وفاق ہو، آپ سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہم سب ملازمین اتحاد زندہ باد، فیڈرل سیکریٹریٹ امپلائیز کور کمیٹی زندہ باد، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس فیڈرل زندہ باد، حقیقہ پاکستان زندہ باد، حقیقہ پنجاب زندہ باد، حقیقہ خیبر پختونخوا زندہ باد، حقیقہ گلگت بلتستان زندہ باد، حقیقہ بلوچستان زندہ باد، حقیقہ آزاد کشمیر زندہ باد. اس میسیج کو شیئر کریں. ایک چیز پہ نظر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا لائحہ عمل دیں گے مشاورت کے ساتھ، تمام ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اور مکمل پلاننگ کے ساتھ دیں.